نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں محمود نذیر۔ ابھی چند دن پہلے کوئی 8-10 دن پہلے ایک شخصیت کا انتقال ہوا کراچی میں، اور وہ سہراب سائیکل کے مالک تھے۔ شاید ان کا نام شیخ محمد اکرم یا اکرام ہے۔ ابھی آپ ان کی تصویر بھی اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے، ان کی لاش کی، جس میں وہ کفن میں ہیں، ہاسپٹل میں ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے انتقال سے چند دن پہلے انہوں نے ہاسپٹل انتظامیہ کو بار بار یہ کہا کہ میرے بچوں اور میرے اہل خانہ کو مجھ سے ملوایا جائے۔ انتظامیہ نے متعدد کوششیں کی کہ کسی طریقے سے ان سے رابطہ ہو اور وہ آ جائیں، لیکن رابطے کے باوجود کوئی نہیں آیا۔ یہ شیخ اکرام صاحب وہی ہیں جو سہراب، جب ہم پیدا ہوئے تھے 50 سال پہلے کی بات ہے، 50 سال پہلے سہراب بچے کی زبان پہ یہ نام تھا، سہراب سائیکل۔ ہم نے ایگل اور سہراب کا دور دیکھا ہے۔ ہمارے بڑے بتایا کرتے تھے کہ ایک زمانہ تھا کہ ایک ہارلے نام کی ایک سائیکل ہوا کرتی تھی۔ جب وہ کوئی خریدتا تھا تو دور دور کے گاؤں سے بھی لوگ اس سائیکل کو دیکھنے اور مبارکباد دینے کے لیے آیا کرتے تھے۔ پیدل چلنے کے بعد جو سب سے پہلا خواب پاکستانیوں نے دیکھا وہ سائیکل خریدنے اور سائیکل چلانے کا تھا۔ میں جب اسکول پڑھتا تھا مجھے بھی بڑا شوق ہوتا تھا کہ میں سائیکل پہ اسکول جاؤں اور اسکول سائیکل پہ واپس آؤں۔ سینٹرل ماڈل اسکول میں بہت سارے بچے لاہور میں اپنی اپنی سائیکلوں پر آتے تھے اور وہ ہیرو لگتے تھے اس وقت، اور میں ان کو حسرت بھری نظروں سے دیکھتا تھا کہ کاش میرے پاس بھی سائیکل ہو، میں وینز میں کیوں آتا جاتا ہوں۔ لیکن میرے والد صاحب بہت سمجھدار تھے، وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ میں سائیکل لوں، سائیکل پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، تو مجھے پبلک ٹرانسپورٹ پہ سفر کرنا چاہیے۔ پاکستان کے بچے کی زبان پہ سہراب نام کیسے پہنچا؟ جبکہ میڈیا اتنا طاقتور نہیں تھا، جبکہ ایڈورٹیزمنٹ کمپنی اتنی زیادہ نہیں تھیں، یہ اتنا ایکویپڈ نہیں ہوئی تھی یہ والی انڈسٹری تشہیر کرنے کی، یقیناً اپنی کوالٹی کی وجہ سے۔ سہراب کے جو مالک جن کا انتقال ہوا، ان کی 3 بیویاں تھیں، یقیناً 8-10 بچے بھی ہوں گے۔ اتنا نام کمایا، اتنی بڑی انڈسٹری لگائی، پاکستان میں ایک بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام ہے۔ شاید آئندہ آنے والے 25-50 سال تک بھی ہم اس کو نہ بھول پائیں گے، اس نام کو۔ کتنی محنت کی ہوگی اس شخص نے، کتنا کام کیا ہوگا، نتیجہ کیا ہے کہ آج اسی کی دولت پہ، اسی شخص کی دولت پہ، پیسے پہ، طاقت پہ، اس کی اولاد نشے میں دھت ہے، اس کی اولاد مصروف ہے اس دولت سے عیاشی کرنے میں، لیکن اپنے باپ، مرتے ہوئے باپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے کوئی 2 منٹ نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ابھی آپ کی اسکرین کے اوپر ایک تصویر چل رہی ہوگی ایک قبر کی، یہ محمد یوسف سہگل کی قبر ہے۔ یہ وہ شخص ہے کہ ایشیا کی سب سے بڑی ٹیکسٹائل مل کا مالک یہی ہے، کوہ نور ٹیکسٹائل ملز کا۔ اس کے علاوہ یہ پاکستان میں 57 مختلف کمپنیز کا مالک ہے۔ اور غور سے دیکھیں اس قبر کو اور اس کے پہ لکھی ہوئی تختی کو، کتبے کو، کہ اس ایک محتاط اندازے کے مطابق اس کی دولت کا اندازہ 25,000 کروڑ روپے کے قریب ہے۔ سہگل خاندان کا نام آتے ہی انسان کے ذہن میں کھرب پتی کا خیال بھی آتا ہے۔ سہگل ہے کوئی تو اس کا مطلب اربوں خربوں پتی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ آج کوئی اس کی قبر کے اوپر جھاڑو لگانے والا بھی نہیں ہے۔ اس کی قبر پہ، اس کی ویران قبر یہ بتا رہی ہے کہ اس نے زندگی میں جتنی بھی دنیا کی کوشش کی، جتنی بھی تگ و دو کی، جتنی بھی جد و جہد کی، جو کچھ بھی کمایا وہ زیرو کے ساتھ ضرب کھا کے زیرو ہو گیا۔ آج اولاد میں سے کوئی بھی کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ کی قبر پہ جھاڑو لگا دے، صاف کر دے، کتبہ صحیح لگوا دے۔ جتنی بھی جن لوگوں نے جدوجہد کی ہیں، مال و دولت کمایا ہے، بظاہر ظاہر ہے بیوی بچے ہی اس کے مالک ہوتے ہیں۔ کسی سے بھی پوچھیں یہ کام آپ کیوں کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں اپنے بچوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں بچوں کے لیے بہت کچھ کیا، لیکن اس کے نتیجے میں ان کو کیا ملا؟ اسلام ہمیں سکھاتا ہے
خوبصورت سواریاں اور نشان لگے ہوئے، مطلب نشان لگے ہوئے گھوڑے، خوبصورت سواریاں اور اولاد اور مال و دولت، یہ انسان کے لیے فتنہ ہے۔ اب ہمارے دلوں میں یہ باتیں اترتی نہیں ہیں، شاید اس قبر کو دیکھ کر، اس قبر کو 2-4 منٹ غور سے دیکھنے سے ہمارے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہو کہ ہمیں مال و دولت یا رزق کمانے کے جائز ذریعے اختیار کرنے ہیں۔ کچھ دیر پہلے ایک بہت بڑی محترم شخصیت سے بات چیت ہو رہی تھی فون پہ، تو انہوں نے کہا میں نے نا دوبارہ سے عملیات کا کام شروع کر دیا ہے، تو اب پیسے کمانے ہیں۔ میں نے کہا جی حضور وہ کس لیے کمانے ہیں؟ کہا اپنی اولاد کے لیے۔ تو میں نے سارا کام کروں گا نیلا کالا جو بھی ملے گا۔ کس اولاد کے لیے؟ آپ کس اولاد کے لیے موہنی کا عمل پڑھ رہے ہیں؟ کالا علم جو ہے دوبارہ سے ریفریش کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اس اولاد کے لیے جس کو صحیح طریقے سے پوری نماز ہی نہیں آتی، جس کو صحیح تلفظ کے ساتھ کلمہ پڑھنا نہیں آتا، جس کی اسلام میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میرے ایک دوست ہوا کرتے تھے، تیسری جماعت سے میرے ساتھ پڑھتے تھے، بڑے لوگ تھے، مالدار لوگ تھے، اور بیچارہ بدقسمتی سے اچھا ذہین ہونے کے باوجود بہت زیادہ عیاش طبیعت وہ ہو گیا جب وہ پریکٹیکل لائف میں ہم نے قدم رکھا۔ تو ایک دن میں نے اس سے ملاقات ہوئی، میں نے اسے کہا کہ یار یہ تم اپنی ساری اس وقت میں چلغوزے کے ایکسپورٹ کا کام تھا بہت بڑا، وہ مڈل ایسٹ میں یہ کام کرتے تھے۔ میں نے کہا یار یہ جو تم اتنی زیادہ عیاشی میں پیسے اڑا رہے ہو، تمہارے بچوں کا کیا ہوگا؟ اس نے کہا کیا بات کرتے ہو، میرے بچوں کے اندر صلاحیت ہوگی، ان کے بازوؤں میں دم ہوگا تو وہ دوبارہ سے وہ پیسے کما لیں گے، کیونکہ ہم میرے پیسوں پہ بیٹھے رہیں گے۔ میں نے اس میں سے صرف پازیٹیو بات یہ نکالی کہ اولاد کے لیے کوئی حرام ذریعہ اختیار نہیں کرنا چاہیے کاروبار کرنے کا، پیسے کمانے کا۔ تو وہ لوگ جن کو 4 تصوف کے سلسلوں میں اجازت ہو، جو 100-150 سے 200 سے زیادہ مختلف قرآنی عملیات کے ماہر اور عامل ہوں، اور کسی زمانے میں غلطی سے یا ناسمجھی میں کسی زمانے میں انہوں نے کالا علم بھی سیکھ لیا ہو، اور اب جب تھوڑے بہت معاشی طور پہ کوئی تنگی کسی، وہ بھی ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے اگر سامنے آئے، تو ہم اپنی اس اولاد کو جس کا اسلام سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، اس کے لیے کالا علم کر کے بھی پیسے کمانے کے لیے تیار ہیں۔ تو دیکھیں جنہوں نے بہت پیسے کمائے، ان کی لاش دیکھیں، ہاسپٹل میں پڑی ہے، کوئی لینے نہیں آ رہا ہے، 3 بیویاں اور 10-12 سے زیادہ بچے ہیں ان کے۔ یوسف سیگل کی قبر کو دیکھیں کہ جس کے اوپر کوئی جھاڑو لگانے والا نہیں ہے، فاتحہ کرنے والا نہیں ہے، پانی چھڑکنے والا نہیں ہے۔ کیا نہیں کیا انہوں نے اپنی اولادوں کے لیے، اور کیا کتنے مال و دولت اور پیسہ نہیں تھا ان کے پاس۔ تو یہ بالعموم سب کے لیے، ایک مسلمان، غیر مسلم، جو بھی ان سب کے لیے پیغام ہے کہ اولاد کے لیے کوئی بھی حرام طریقہ اختیار نہ کریں پیسہ کمانے کا۔ اگر کوئی کسی کو چٹنی سے روٹی کھلانی پڑے کھلائیں، پانی سے روٹی کھلانی پڑے کھلا دیں، نمک سے روٹی کھانی پڑے آپ کی اولاد کو، اس کو کھلائیں، لیکن اس کو حرام کا لقمہ نہ کھلائیں۔ اور زندگی میں آنے کا مقصد اولاد کے فیوچر کو سیکیور کرنا نہیں ہے، یہ تو اللہ کے ذمہ ہے۔ دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، شریعت کی پابندی کریں، سنت کا اتباع کریں، اور اپنی زندگی اس طریقے سے گزاریں جیسے کہ انبیاء نے گزاری اور اس کی ہمیں تعلیم دی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔